سنت کسے کہتے ہیں؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ راستہ جس پر رسول اللہ امت کو چلائیں۔ کیا مطلب؟ حضور پاک علیہ السلام کے کام بہت سے ہیں، ایک رسول اللہ کا کام بطور محمد الرسول اللہ ہے، ایک کام بطور محمد ابن عبداللہ ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں کہوں، ایک کام وہ ہے جو امت عمل کرے گی، وہ قابل عمل بھی ہے، مستحسن بھی ہے، اچھا بھی ہے، قابل عمل بھی ہے۔ ایک کام وہ ہے جو قابل عمل نہیں ہے، مستحسن اور اچھا ضرور ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کے رسول نے معراج کا سفر کیا، یہ مستحسن ضرور ہے پر قابل عمل نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم الوصال کا روزہ رکھا 6 دن مسلسل، صحابہ کرام نے رکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، میری طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ یطعمنی ویسقینی، رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تمہارے دکھائے بغیر تو نہیں رکھ سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد شادیاں کی ہیں۔ پیغمبر کی خصوصیت ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، امت نہیں کر سکتی۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، شادیوں کی ترتیب اللہ نے 2 سے شروع کی ہے، 1 سے نہیں، 2 3 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، کیا ترجمہ ہے؟ مجھے اسٹیج والے بتا دیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرپوک ہو، فواحدہ، پھر کیا ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے روک دیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر خِفْتُمْ کا معنی ڈرپوک نہیں ہوتا، پھر تمہارے لیے ایک ہے، یعنی انصاف نہیں کر سکتے، ڈرپوک ہونا پھر ایک ہے، اس لیے اپنی حیثیت متعین کر لیں جن کی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہے۔ رب العزت نے عام بندے کو 4 شادیوں سے آگے جانا منع فرما کر، پابندی لگا کر بین کر دیا ہے۔ پتہ چلا پیغمبر علیہ السلام کی سنت امت کے لیے 4 ہے، امت بیک وقت 4 سے آگے جائے گی، نکاح نہیں زنا ہوگا، اولاد حلال نہیں حرام ہو جائے گی، بیک وقت 4 ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر کوئی فوت ہوئی یا ڈیلیٹ ہوئی وہ اور آپ لا سکتے ہیں، وہ معاملہ اور ہے، لیکن امت کے لیے بیک وقت 4 ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے متعدد نکاح ہے، پتہ چلا یہ حضور پاک کی خصوصیت ہے، امت کے لیے نہیں ہے، مستحسن ضرور ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جب کلمے کی دعوت دیتے تھے، حضور فرماتے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ انی۔ اب کوئی کہے میں پیغمبر کے لفظ کا کلمہ پڑھوں گا، انی رسول اللہ کہوں گا، نکاح تو نکاح، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ انی رسول اللہ کیا ہے؟ سیل آف دی ایوری نیو پروفٹ آؤٹ آفٹر ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ نیا میں نے اسی لیے کہا حضرت عیسیٰ آ سکتے ہیں، وہ پرانے ہیں۔ ختم نبوت کی تعریف میں کہا کرے کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نیو پروفٹ آؤٹ آفٹر ہم، ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ واجد علی نے یہی لکھا ہے کہ اس کے بعد نیا پیغمبر کی تشریح سمجھایا کرو، یہ نہیں ہے پیغمبر نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ بھی آ جائے نا بالفعل، ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، کیونکہ وہ نئے نہیں ہیں، پرانے پیغمبر ہیں، نیا نبی نہیں آئے گا۔ یا یوں کہو حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمایا کرتے تھے یوں کہا کرو حضور پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو بس پھر فیصلہ ہو جائے گا نا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ سنیں حضور پاک علیہ السلام انی رسول اللہ کا کلمہ پڑھاتے، اب کوئی کہے میں حضور کے لفظ والا پڑھوں گا، نہیں ہو سکتا، ہم محمد الرسول اللہ پڑھیں گے۔ کیوں؟ حضور پاک نے صحابہ کو اسی پہ چلایا ہے۔ تو سنت الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں وہ راستہ جو پیغمبر امت کو چلا کر جائے وہ 4 شادیوں کا ہے، بیک وقت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ راستہ جو حضور پاک دے کر گئے وہ ایک ہی روزے کا ہے، صوم الوصال کا نہیں ہے۔
पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दिया है, इस्तिलाह तब्दील नहीं कर सकते। यही असली कलमा इस्लाम है। इसी को लेकर आगे चलेंगे तो पता चला सुन्नत वो रास्ता है जिस पर हुजूर उम्मत को चला के जाए, सहाबा कराम उम्मत को सुना के जाए, वो रास्ता है। अब कोई आपको कहे ना हदीस में यूं है, उसे कहो हदीस, हर हदीस काबिल अमल नहीं, काबिल एहतराम जरूर है। हदीस में अल्लाह के रसूल ने मशरिक के शुमाल की तरफ मुंह करके 17 महीने नमाज पढ़ी है। आप कोई एक रकात पढ़ लेंगे? बोलते नहीं है। इधर मुंह करके एक पढ़ेंगे? क्यों? हदीस में तो है 17 महीने हुजूर ने पढ़ी है। आप चलो 16 पढ़ लें, 16 को छोड़े 16 निकाल दे, एक पढ़ लें, पढ़ेंगे? क्यों? हदीस है। सुन्नत इधर मुंह करना नहीं है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा के बाद सुन्नत बदल गई है, ठीक है, वो इस तरफ मुंह है। तो पता चला हर हदीस काबिल अमल नहीं है, हर सुन्नत काबिल अमल है, लेकिन हर हदीस काबिल एहतराम जरूर है, काबिल एहतराम जरूर है। इसकी मिसाल, हर नबी का कलमा हमारे ऊपर लाजिम है, बोलिए बोलिए, लेकिन हर नबी हमारे लिए काबिल एहतराम जरूर है, कलमा रसूलुल्लाह का। हर हदीस हमारे लिए काबिल एहतराम जरूर है, अमल हुजूर की सुन्नत पर। हम इसलिए आलो सुन्नत हैं। अलैकुम बिसुन्नती हुजूर ने फरमाया, अलैकुम बिहदीसी नहीं फरमाया। आलो सुन्नत बन जाओ ये फरमाया, अलैकुम बिहदीसी नहीं फरमाया। तो पैगंबर की सुन्नत पे अमल करेंगे। जिस जिस मसले पर आप फंसे उनसे पूछे सुन्नत क्या है, सुन्नत क्या है। अगर वो सुन्नत दे और प्रूफ से दे तो ले लो, और अगर सुन्नत न कहे तो फिर हम दीन में रखना डालने नहीं देंगे। हम कभी भी हलाल के नाम पे हराम गोश्त बेचने नहीं देंगे। बात वही है जो रसूलुल्लाह ने करके दिखाई है, बताई है, सुनाई है, साहबा ने उम्मत को सुना पढ़ा दी है, इमाम अबू हनीफा ने लिखवा दी है, उलमा देवबंद ने बता दी है, वो फैसला हो गया, अब आगे नहीं है।